بڑی شان عطا فرمائی تو کوئی مثل نہیں ڈھونڈن دی چپ کر بہرے علی تجاری ڈھونڈن دی۔ حضور اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے مثل و بے مثال عطا فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی رأیت الجنۃ فتناول انقودن۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں حالت نماز میں تھا، میں نے اس طرح اپنے ہاتھ کو بلند کیا۔ حضور کا جب ہاتھ مبارک حضور فرماتے میں نے بلند کیا، جنت میں میں نے ایک انگوروں کے گچھوں کو پکڑا۔ حضور فرماتے ہیں لو اخذت لاقبتم ما بقیت دنیا۔ حضور فرماتے ہیں اے صحابہ اگر میں اس گچھے کو پکڑ لیتا تم کھاتے رہتے وہ دنیا کے ختم ہونے کا گچھا نہ ختم ہوتا۔ حضور آقا کریم علیہ السلام کے دستے مبارک کی شان ہے۔ حضور کھڑے زمین پر ہیں، ہاتھ بلند کریں تو آپ کا ہاتھ جنت میں چلا جاتا ہے۔ شاہ خرما تو جانے جانا چہرہ عمل کتاب تیرا، نہ بن سکا ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا۔ اور اس کو بھی امام بخاری نے نقل کیا صحیح سند کے ساتھ، اور یقیناً بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ آج میں جب پڑھ رہا تھا، آج کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے نعوذ باللہ ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، جیسے ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ آئیے حضور کی انگلیوں کی طاقت کیا ہے؟ امام بخاری نقل کرتے ہیں، حضرت جابر روایت کرتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، حضور پانی ختم ہو چکا ہے، ہماری جو سواریاں ہیں وہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہی ہیں۔ تو حضور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک برتن پیش کیا گیا۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں فوادہ نبی یادہ فی الرقبہ، حضور نے ایک چھوٹے سے برتن میں اپنی انگلیوں کو داخل فرمایا، انگلیوں کو داخل فرمایا، اور حدیث کے یہ لفظ ہے فجار الماء بین اصابعہ کامثال العیون۔ حضور کی انگلیوں سے پانی ایسے نکلا جیسے چشمے سے پانی جاری ہوتا ہے، انگلیوں سے پانی نکلا۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں توضأنا فشربنا، ہم نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ اگر ہم حدیث کے لفظ سننے والے حضور فرماتے ہیں، حضرت جابر عرض کرتے ہیں اس وقت ہم اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو 1,00,000 سے بھی پانی ختم نہ ہوتا، ہم صرف اس وقت 1500 صحابہ کرام تھے۔ یہ حضور کی انگلیوں کی شان ہے، کیونکہ حضور آقا کریم علیہ السلام کی انگلیوں کی عظمت ہے، اور حضور کی ہر چیز بے مثل و بے مثال ہے۔ اور اس کو امام حاکم نے نقل کیا، بڑی پیاری روایت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور آقا کریم علیہ السلام نے بچنے لگائے، یعنی حضور نے خون نکوالا۔ جب خون نکلا تو سرکار علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرمایا اے عبداللہ بن زبیر یہ خون لے جاؤ کہیں دور جا کے اس کو چھپا کے آ جاؤ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور کا خون اٹھایا ہوا ہے اور کہیں دور لے گئے۔ جب لے گئے نا حضور کے خون کو دیکھتے ہیں، پھر زمین کی طرف دیکھتے ہیں۔ اکثر محدثین نے لکھا ہے جب حضور کے خون کو حضرت عبداللہ بن زبیر دیکھتے ہیں، جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے خون کو دیکھا کہتے ہیں دل میں یہ محبت ہے کہ یہ خون میں زمین پہ نہیں گرنے دوں گا۔ وہ خون آپ حضور کا پی لیا، حضور کا خون پی لیا جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر۔ پھر حضور کی بارگاہ میں آئے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ بن زبیر تم نے خون کا کیا کیا؟ کہنے لگے حضور میں اس کو اس جگہ پہ چھپایا ہوں جہاں سے کوئی نہیں دیکھتا، اس جگہ اس کو چھپا کے ہوں جہاں کوئی نہیں دیکھتا۔ حضور سمجھ گئے، حضور نے فرمایا تم نے پی لی ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے ہاں حضور میں نے پی لی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ بن زبیر لا تمسک النار، تو نے میرا خون پیا ہے تیرے جسم کو جہنم کی آگ نہیں چھوڑے گی۔ امتی کا خون ناپاک ہے، میرا اور آپ کا جسم سے خون نکل جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر جسم کو لگ جائے جسم ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن حضور کا خون وہ ہے جس کے بارے میں صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، وہ حضور کے صحابہ حضور کے خون کا کتنا
فرماتے ہیں محمد طعم و طعم اصل محمد راحت مشک، فرماتے ہیں حضور کا خون ایسے تھا جیسے شہد جیسا میٹھا ہوتا ہے، اور حضور کے خون سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے کستوری سے خوشبو آتی ہے۔ یہ حضور کے جسم مقدس کی شان ہے۔ حضور کو اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا۔ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ابن اسحاق نقل کرتے ہیں ان المحب لمن یحب مطیع، جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کے تابع ہوتا ہے، یعنی محبوب کی ایک ایک ادا سے وہ پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ اور آج میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، یقیناً اگر اس حدیث پاک پہ عمل ہو جائے گا تو اس محفل میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یقیناً ہمیں حضور کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے، جس کو سبل الہدیٰ و ارشاد میں نقل کرتے ہیں کہ کانا اعجب الطعام الی رسول اللہ الطباء، حضور کا یہ معمول تھا، سرکار نے اس اسلام جب کھانا بھی ناول فرماتے حضور کدو کو بڑا پسند فرماتے، اس کو کدو کو بڑا پسند فرماتے۔ اور ایک بڑی پیاری روایت حضور آقا کریم علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عاتقہ زاہدہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ جب سالن پکاؤ نا اس میں کدو زیادہ ڈال لیا کرو۔ اور پھر حضور نے فرمایا یہ کدو غم زدہ دلوں کو تقویت عطا کرتا ہے، یعنی دل کے دل غم زدہ ہو جائیں وہ حضور کی اس اطاعت پہ عمل کر لیا کرے کہ کدو کھا لیا کرے، اللہ کدو کی برکت سے اس کے غم کو دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں حضور کی اداؤں سے پیار کرنا چاہیے۔ اور حضور آقا کریم علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے خمس من سنن المرسلین، حضور فرماتے ہیں 5 چیزیں میری سنت میں سے ہیں، الحیاء والعلم، حضور فرماتے ہیں والحجامہ والتعطر والسواک، حضور فرماتے ہیں حیا بھی میری سنت ہے، علم مردباری بھی میری سنت ہے، اور حجامت کروانا بھی میری سنت ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں خوشبو لگانا بھی میری سنت ہے۔ اگلی جو سنت حضور فرماتے ہیں السواک، حضور فرماتے ہیں مسواک بھی میری سنت ہے۔ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو دعویٰ تب ہی سچا ہوتا ہے جب محبوب کی ہر ادا سے پیار کیا جائے، ہر حضور کی ادا کو بنایا جائے۔ تو یقیناً وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن مجنو کتے کے پیر چوم رہا تھا، کتا ہے نا، تو عقل مند بندے کہنے لگے مجنو تم کیا کر رہے ہو؟ مجنو کہنے لگا تمہیں نہیں پتا ای سکتا ہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود، اے وہ کتا ہے جڑا کدی کدی لیلا دی گلی وچوں لنگدا ہوندا سی۔ اگر مجنو ایک مجاز عاشق ہے لیکن وہ کتے دے پیر چوم رہے ہیں، کیوں کہ لیلا دی گلی وچوں لنگے ہیں، اسی حضور نال پیار کرنا رہے ہیں، حضور دے امتیاں، یقیناً اللہ نے سانو سارا کچھ حضور دے صدقے عطا فرمایا۔ اسی حضور کی اداواں نال پیار کریے، حضور کی سنت نال پیار کریے، اور آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کو بنائیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈی اس حاضری کو اپنے پاک دربار سے قبول فرمائے۔ جتنے دوست احباب یاران محبت تشریف لائے اللہ تعالیٰ سارے کی حاضری